بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے بورڈ کے خادم اور آپ حضرات کے خادم کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے سامنے کیرالہ سے لے کر آسام تک اور ملک کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کی بہت ہی نمائندہ معزز اور مقتدر شخصیات موجود ہیں، اور افسوس بھی ہے کہ بہت سے حضرات جن کی اس وقت بات ہونی چاہیے وقت کی کمی کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورا پیغام ہم نے آپ نے ملک تک پہنچا دیا ہے۔ محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب نے قانونی پہلو سے بھی تجزیہ کر دیا۔ بورڈ جو چاہتا ہے، اس ملک کے مسلمان جو چاہتے ہیں، یہ بات تمام لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ بات بار بار ہو چکی ہے، اور بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں دوبارہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہرگز اس ملک میں اقلیت اور اکثریت کے درمیان اور ہندو بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی حکومت سے ہے۔ ہماری حکومت ملک کے کسی طبقے سے نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں جو اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان تھے، ان کے ممبران تھے، چند ہی ان میں مسلمان تھے، بقیہ سب ہمارے ہندو بھائی تھے، غیر مسلم بھائی تھے۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ہمارے مقدمے کو پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، اس ملک میں بھائی بھائی کی طرح رہیں گے۔ یہ لڑائی ہماری ہرگز کسی فرقے سے اور کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی حکومت سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ لڑائی صرف اوقاف کے لیے نہیں ہے، زمین ہڑپنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زمین کو بچانے کے لیے۔ ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ حکومت اپنی فلاں زمین ہمیں دے دے، اتنی ساری زمینیں حکومت کی بیکار پڑی ہیں، وہ ہمیں حوالہ کر دی جائیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو زمینیں ہماری سہولت کے لیے رکھی ہیں، آسانی کے لیے رکھی ہیں، ان زمینوں کی، ان املاک کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی املاک کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں اپنی کسی دوسرے کی ملکیت کا 1 انچ لینا اور اس کو وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وقف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وقف کرنے والا اس جائیداد کا مالک ہو، دوسرے کی زمین وقف نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ بعض دفعہ حکومت پروپیگنڈا کرتی ہے کہ لوگ مسلمان ملک کی املاک کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ جو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے نیک مقاصد کے لیے، خدمت خلق کے لیے جو زمینیں دان دی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ حیثیت برقرار رہے اور ان سے سبوں کو فائدہ پہنچے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ہماری صرف اوقاف کو بچانے کی نہیں ہے، ملک کے سمویدھان کو بھی بچانے کی ہے۔ اس ملک میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک کے بسنے والے تمام ورگوں اور تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ دھرم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ لیکن وقف کا یہ قانون واضح طور پر تفریق کرتا ہے۔
بعض رعایتیں جو ہندو انڈومنٹ کو دی گئی ہیں اوقاف کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہماری یہ لڑائی کسی قوم سے نہیں ہے، ہماری یہ لڑائی حکومت کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ہماری یہ لڑائی ملک کے سنویدھان اور دستور کے تحفظ اور اس کے بچاؤ کے لیے. آخری بات یہ ہے کہ آپ ملک کے گوشے گوشے سے ہیں، تقریباً ہندوستان کی تمام ریاستوں کے نمائندے یہاں سامنے موجود ہیں. یہ کم ہیں لیکن یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ان میں سے ہر آدمی. تو میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ لڑائی دیر تک لڑنی ہوگی. ہم نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے 200 سال کی لڑائی مجموعی طور پر لڑی، اور کم سے کم 90 سال تو بہت ہی سرگرم لڑائی لڑی، 1857 سے لے کر 1947 تک. اب ہمیں دستور کی آزادی کو بچانے کے لیے، اس ملک کے سنویدھان کو بچانے کے لیے بھی ایک لڑائی لڑنی ہوگی. خوشی کی بات ہے کہ اس میں دوسری قومیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے سکھ بھائی بھی یہاں آئے، آپ نے دیکھا ہمارے کرسچن بھائی بھی آئے، آپ نے یہاں کئی ہمارے انصاف پسند ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب لوگ مل جل کر اس ملک کی دستور کی روح کو بچائیں گے، اس ملک کو قانونی غلامی، آزادی کو متاثر کرنے والی غلامی سے اس کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنا قدم بڑھائیں گے. ہماری آپس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی موجودہ مرکزی گورنمنٹ سے ہے، جو ملک کی مختلف اقلیتوں کو اور مختلف طبقوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو ملک کے حقیقی مسائل ہیں ان مسائل سے لوگوں کی توجہ کو ہٹاتی ہے. ابھی اتفاق سے ہمارے ایک مقرر نے کہا کہ اگر لو جہاد ہو تو ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لو جہاد نام کا کہیں وجود ہی نہیں ہے اس ملک میں. کئی کمیشن قائم ہوئے، کئی اس پر تحقیق ہوئی حکومت کے اداروں کی طرف سے، لو جہاد کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس ملک میں. یہ ایک بالکل افسانہ ہے، جھوٹ ہے، اور ہم اس تعبیر کو قبول نہیں کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ، اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ چلی جائے تو اس کو لوگ بھگوا ٹرپ کہتے ہیں، اس کو بھی ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ دو آدمی کے اپنے ذاتی تعلقات ہیں، اور ہمارے ملک کے قانون میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کسی بھی اس سے وہ شادی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کو یہ اصطلاح بالکل تسلیم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جہاد کی کوئی قسم ہے. کوئی جہاد کی قسم نہیں ہے، اور ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے. اس حکومت کا ہم حصہ ہیں، اس کے انتظام کا ہم حصہ ہیں. یہاں جہاد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم تو جہاد کریں گے ان دشمنوں سے جو ہمارے ملک کے سرحدوں کو چھیڑنے کی کوشش کریں اور ہمارے ملک کے امن و امان کو برباد کرنے کی کوشش کریں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، زحمت کی. آخر میں درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے کہ ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں.